الحمد للہ رب العالمین کما هو احد والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن میں ہماری گفتگو جو ہے 2 پاروں میں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے، 30ویں اور 29ویں پارے کی۔ آج پارہ نمبر 28 کی آخری صورت سورہ تحریم۔ سورہ تحریم یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت کی 12 آیات ہیں۔ ٹوٹل اس کی 12 آیات ہیں۔ اس کی پہلے فضیلت کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سورہ تحریم پڑھے گا اعطاہ اللہ توبۃ نصوحا، جو شخص سورہ تحریم کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اس کو توبہ نصوح، پکی توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو یعنی یہ صورت جو ہے خدا کے قریب کرنے والی ہے۔ تو البتہ صرف انسان جو ہے اس صورت کو نہ پڑھ لے، بلکہ اس صورت کو پڑھ کے اس کے پیغام کو اپنے اعضاء و جوارح پہ جاری کرے، اس کے مقصد کو سمجھے، تو غور و فکر کرے، اپنی اصلاح کرے، تو یقیناً یہ انسان کے لیے توبہ کی راہ ہموار کرتی ہے۔ آج تقریباً 5 آیات کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اس آیت کا ترجمہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے، اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تو بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ بے شک اللہ نے قسموں کے کھولنے کے لیے حکم مقرر کیا ہے، اللہ تمہارا مولا کارساز ہے، وہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا وَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ وَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قال نبأني العليم الخبير۔ اس وقت کو یاد کرو جب نبی نے اپنا ایک راز اپنی بیویوں میں سے بعض بیویوں کو بتلایا۔ رسول اللہ نے ایک راز اپنی بعض بیویوں کو بتلایا، لیکن اس نے اس راز کو فاش کر دیا، اس راز کو ظاہر کر دیا، تو اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کیا کہ تمہاری بیوی نے راز فاش کر دیا ہے۔ پیغمبر نے اس کا ایک حصہ تو اس سے بیان کیا اور ایک حصہ بیان نہ کیا۔ جب نبی اپنی بیوی کو اس کی خبر دی، رسول اللہ نے اپنی بیوی کو اس بات کی خبر دی، تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس بات سے کس نے آپ کو آگاہ کیا؟ میں نے یہ آپ نے جو کہا تھا کہ اس بات کو راز رکھنا، میں نے اس کو
ظاہر کر دیا، کسی اور کو بتا دیا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے علیم و خبیر اللہ نے مجھے اس بات سے آگاہ کی، یعنی جس کو تو نے خبر دی ہے اس نے چغل خوری نہیں کی، بلکہ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے کہ تیری بیوی نے راز فاش کر دیا۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اگر تم دونوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو رسول کی بیویاں تھیں ان کے بارے میں، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نبی کی بیویوں سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم دونوں کیا کر لو، تم دونوں توبہ کر لو۔ توبہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان سے گناہ ہو۔ گویا نبی کی بیویوں سے ایسا کام سرزد ہوا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل حق سے پھر گئے ہیں۔ علماء اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے دل اس سے کج ہو گئے ہیں، مڑ گئے ہیں، یعنی دل کی کج رکھنے والی تھی۔ اگر پیغمبر کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تب بھی تم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گی، کیونکہ اللہ نبی کا مددگار ہے، اور اس طرح جبرائیل اور صالح مومنین اور تمام فرشتے بھی اس کے بعد اس کی پشت پناہ ہیں۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کی زوجوں سے، زوجات سے خطاب کرتے ہوئے، اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد اللہ ان کو تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عطا کرے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم سے بھی بہتر بیویاں۔ اس کا مطلب ہے جو بیویاں تھیں کچھ ان میں خامیاں تھیں، ان میں غلطیاں تھیں، تب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے بھی تمہارے بدلے اللہ بہتر بیویاں عطا کرے گا۔ اور وہ کیسی ہوں گی؟ وہ مسلمان ہوں گی، ایماندار ہوں گی، متواضع، اطاعت گزار، فرما بردار ہوں گی، توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، روزے دار ہوں گی، بیوہ اور باکرہ ہوں گی۔ تو گویا ان 5 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف توجہ دلائی۔ وہ کون سا واقعہ تھا؟ رسول اللہ کی بیویوں کے متعلق ایک واقعہ پیش آیا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 5 آیات میں ذکر کیا۔ تو ان آیات کا جو سورہ تحریم کی یہ جو 5 آیات ہیں ان کا شان نزول، اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ شیعہ علماء مفسرین اور علماء اہل سنت کی تفاسیر اور حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، تفاسیر بھی، تاریخ بھی اور احادیث بھی، ان کتابوں میں بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں۔ جو زیادہ مشہور اور مناسب ہیں، جو زیادہ مشہور ہیں ان کتابوں میں اور مناسب روایات ہیں، ہم ان کو یہاں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ 2 روایتیں، اور یہ جو روایتیں مشہور ہیں اور مناسب ہیں ان میں پہلی روایت جو اصل روایت ہے وہ علماء اہل سنت نے نقل کی ہے، اور اس کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 196، 196 پیج نمبر، اس میں صحیح بخاری میں یہ روایت نقل کی ہے۔ تو البتہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تاریخی اور دیگر کتابوں سے بھی ملتی ہیں، وہ ہم نے ان کو بریکٹ کے طور پہ انشاءاللہ وہ بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اصل روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔
دوسری کتابوں میں بھی علماء اہل سنت کے موجود ہیں. ہم صحیح بخاری کے حوالے سے روایت نقل کر رہے ہیں. صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی بیوی زینب بنت جحش کے پاس جاتے تھے. رسول اللہ کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ زینب بنت جحش. رسول کی بیویوں میں سے 3 بیویوں کا نام زینب تھا. تو لہٰذا جب بھی آپ یہ واقعہ بیان کریں تو زینب بنت جحش ضرور بیان کریں. ورنہ رسول کی ایک اور بیوی تھی، ان کا نام تھا زینب بنت عامش. اسی طرح سے ایک اور بیوی تھی، ان کا نام بھی تھا زینب بنت خزیمہ. تو یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ ہے زینب بنت جحش. تو رسول اللہ کی 3 زوجہ تھیں زینب کے نام سے. زینب بنت جحش جو تھی ان کے پاس رسول اللہ جاتے تھے تو بی بی زینب بنت جحش رسول اللہ کو اپنے پاس کچھ دیر بٹھا لیتی تھی، اور شہد ان کے پاس موجود تھا. بی بی کے پاس شہد تھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی. یہ بات بی بی عائشہ کے کانوں تک پہنچی. کون سی بات؟ کہ رسول اللہ زینب بنت جحش کے پاس بیٹھتے ہیں. ان کے کانوں تک پہنچی تو ان پر یہ بات بہت گراں گزری. وہ کہتی ہیں میں نے حفظہ رسول اللہ کی دوسری بیوی کے ساتھ یہ طے کیا جب بھی پیغمبر ہمارے قریب آئیں تو ہم فوراً یہ کہیں کہ آپ نے کیا مغافیر کھائی ہے. یعنی 2 بیویوں کے درمیان میٹنگ ہوئی. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کس سے کہا؟ میں نے رسول کی دوسری بی بی حفظہ سے کہا کہ آپ نے کیا مغافیر کھائی ہے. مغافیر کیا ہے؟ ایک بدبودار گوند ہے، یعنی جس کے کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے. تو گویا بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ذکر کر کہ میں نے بی بی حفظہ سے کہا کہ ہم جو ہے رسول اللہ سے کہیں گے کہ آپ یہ کیا مغافیر کھا کے آتے ہیں. تو پیغمبر اس بات کے پابند تھے کہ آپ کے دہنے مبارک یا لباس سے ہرگز نامناسب بدبو نہ آئے. آپ پابندی کے ساتھ خوشبو بھی لگاتے اور معطر بھی رہتے تھے. یعنی حالانکہ رسول اللہ کے خصائص میں سے ہے، اس روایت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، کہ رسول اللہ کے بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی. جس گلی سے گزرتے تھے 3 دن خوشبو رہتی تھی. اس کے باوجود رسول اللہ اپنے لباس اور بدن پہ خوشبو لگاتے، یعنی اس قدر اہتمام کرتے. لیکن نبی کی یہ زوجہ نے میٹنگ کیا کی؟ رسول اللہ سے کیا کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی کیا آتی ہے؟ بدبو آتی. اس طرح ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حفظہ کے پاس آئے. اس نے بھی رسول اللہ سے یہی بات کی. یعنی بی بی عائشہ نے رسول اللہ سے بات کی اور بی بی حفظہ نے بھی یہی بات کی. پیغمبر نے جب یہ بات ان کی سنی، رسول اللہ سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی یعنی بو آتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے مغافیر نہیں کھائی، وہ گوند نہیں کھائی جس سے منہ میں بدبو آتی ہے، میں نے نہیں کھائی، بلکہ میں زینب بنت جحش کے پاس شہد پی کر آیا ہوں. یعنی رسول کی زوجات رسول پر وہ بات کر رہی ہیں جو رسول اللہ کو تکلیف ہو رہی ہے. اب رسول اللہ گویا اپنے عمل کی صفائی دے رہے ہیں. میں مغافیر بدبودار گوند کھا کر نہیں آیا، بلکہ اپنی زوجہ زینب بنت جحش کے پاس سے شہد کا شربت پی کر آ رہا. تو اچھا بریکٹ میں زینب بنت جحش رسول اللہ کی زوجہ، ان کو کسی نے تحفے میں شہد دیا تھا، اور اس بیوی کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ کو شہد کا شربت بڑا پسند ہے.
تو یہ حب رسول میں کیا کرتی، جب رسول اللہ ان کے پاس آتے، یہ رسول اللہ کے اکرام اور محبت میں شہد کا شربت تیار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے۔ سید اور رسول خوش ہوتے، تھوڑا سا اس شربت کی وجہ سے آپ تھوڑا توقف کرتے، ٹھہرتے۔ تو یہ اب یہ خوش ہوتی، جبکہ دوسری زوجات ہیں وہ یہ بات پسند نہیں کرتی تھی۔ تو اب جب انہوں نے یہ بات کی رسول اللہ سے، تو سید اور رسول نے کیا فرمایا؟ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں، جب رسول کی زوجہ نے یہ کہا نا آپ کے منہ سے مغافیر کی گوند کی بدبو آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اب کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ، ایک حلال چیز کو رسول اللہ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، فقط کس وجہ سے؟ کسی کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، چونکہ بات کرنے والی زوجات ہیں، رسول اللہ ان کا بھی خیال کر رہے ہیں، اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ رسول حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو علماء یعنی ہمیں جو تاریخ میں ملتا ہے بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ شہد کی مکھی کسی نامناسب نبات یا شہد مغافیر پر بیٹھی ہو، یعنی یہ گویا رسول اللہ نے فرمایا، تاریخ یعنی صحیح بخاری کی روایت، لیکن تم یہ بات کہیں کسی سے نہ کہنا۔ کون سی بات؟ یعنی جو میں نے کہا ہے کہ میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا، تم یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ کیوں رسول اللہ نے کہا؟ یعنی کہیں ایسا نہ ہو یہ بات لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے اور وہ کہیں کہ پیغمبر نے ایک حلال غذا کو اپنے لیے حرام قرار دیا ہے، یا وہ اس سلسلے میں یا اس سے مشابہ امور پیغمبر کے اس عمل کی پیروی کرنے لگے، یا یہ بات زینب کے دل تک پہنچے اور ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ یعنی رسول اللہ یہ نہیں چاہتے تھے میرے اس عمل سے امت جو ہے کسی مباح اور حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار دے، کیونکہ رسول کی پھر سیرت بن جائے گی۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ بات آپ نے کسی سے نہیں کہی، اس بات کو راز رکھنا ہے کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، یعنی میں نے قسم کھا لی۔ اب یہ ایک راز تھا، رسول اللہ اپنا رازدار بنا رہے اپنی زوجہ کو، لیکن یہ راز بی بی حفصہ نے فاش کر دیا۔ رسول اللہ نے یہ راز کس کو دیا؟ بی بی حفصہ۔ بی بی حفصہ نے کیا کیا؟ اس راز کو فاش کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ رسول اللہ کو معلوم ہوا اصل معاملہ ایک سازش تھی، جس پر رسول اللہ کو بہت رنج ہوا، تو اوپر والی 5 آیات نازل ہوئی۔ اس ماجرے کو اس طرح ختم کیا گیا، پھر رسول اللہ کے گھر اس قسم کے امور تکرار نہ ہو، تو یعنی یہ آیات نازل ہوئی۔ اب دیکھیں ان آیات میں کیا ملا کہ رسول اللہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کی زوجات نے آپس میں جو میٹنگ کی کہ ہم رسول کو کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر کی گوند کی بدبو آتی ہے، اور رسول اللہ حلال چیز کو حرام کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے آج کے بعد میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا، کسی کو نہ بتانا۔ لیکن رسول کی بی بی حفصہ نے اس رات کو فاش کر دیا، تو اللہ نے ان آیات کو نازل کیا، گویا آگاہ کیا، خبردار کیا اپنے رسول کو، آپ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اپنے اوپر اپنے لیے کیوں اس کو حرام قرار دیتے ہیں؟ گویا اللہ ساری چیزوں سے باخبر کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کی آیات کا یہ ترجمہ ہے، جسے علماء محدثین علماء اہل سنت نے بڑی امانت سے نقل کیا۔ روایت ہم نے آپ کو صحیح بخاری سے نقل کی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس واقعے کے بعد رسول اللہ 1 ماہ تک اپنی بیویوں سے الگ رہے، چونکہ رسول اللہ کے خلاف سازش ہو گئی تھی۔ 1 ماہ تک رسول اللہ اپنی بیویوں سے دور رہے۔
یہاں تک کہ رسول اللہ کی طرف سے ان کو طلاق دینے کے ارادے کی خبر پھیل گئی مدینے میں کہ رسول اللہ اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں۔ اس طرح ازواج نبی سخت پریشان اور وحشت زدہ ہوئیں اور اپنے فعل پر پشیمان نادم ہوئیں۔ یہاں پر ایک روایت علامہ جلال الدین سیوطی، علماء اہل سنت کے بزرگ علماء میں سے، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر قرآن در منصور میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 243 243 اس میں روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علماء اہل سنت کے عالم، وہ عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں اس واقعے کے بعد، یعنی رسول اللہ کی بیویوں نے جب رسول اللہ کے خلاف سازش کی، اس واقعے کے بعد معلوم ہوا کہ پیغمبر نے اپنی بیویوں سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ مشربہ ابراہیم نامی مقام پر رسول اللہ ٹھہرے ہوئے، یعنی اپنی بیویوں کے گھروں کو چھوڑ دیا رسول اللہ نے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ 1 ماہ ہو گئے آپ نے اپنی بیویوں کا گھر چھوڑ کر آپ یہاں پر ٹھہرے ہو، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ اکبر، ہم تمام قریش اپنی بیویوں پر مسلط رہتے تھے، لیکن جب سے ہم مدینہ آئے تو ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کی عورتیں ان پر مسلط ہو گئی ہیں، جیسے آج کل بھی بعض گھروں میں عورتیں شوہروں پہ مسلط ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کی عورتیں ان پر مسلط ہو گئی ہیں، اور ہماری عورتوں نے بھی ان سے یہ چیز سیکھ لی۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہماری عورتوں نے بھی ان عورتوں سے سیکھ لی، وہ بھی اپنے مردوں پہ مسلط ہونے لگی، یعنی مردوں پر مسلط ہونے لگی۔ ایک دن حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن میری بیوی مجھ سے جھگڑ رہی تھی، میں نے اس عمل کو عیب اور برا سمجھا۔ میری بیوی جو میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی میں نے اس عمل کو برا اور عیب سمجھا، تو میری بیوی نے کہا تجھے تعجب کیوں ہو رہا ہے، یعنی رسول کے زمانے میں، کہ اے عمر آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے، ایسا کرتی ہیں خدا کی قسم۔ وہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم رسول کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ایسا کرتی ہیں۔ یہ کون جواب دے رہی ہیں؟ حضرت عمر کی زوجہ حضرت عمر کو کہہ رہی ہیں تو آپ کیوں تعجب کرتے ہیں، اللہ کی قسم رسول کی بیویاں بھی رسول اللہ کے ساتھ ایسے جھگڑا کرتی ہیں۔ کتاب کون سی ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی علماء اہل سنت تفسیر قرآن در منصور۔ روایت نقل کی ہے کسی عبداللہ ابن عباس سے، وہ نقل کس سے کریں؟ حضرت عمر سے۔ حضرت عمر اپنی زوجہ سے بات کر رہے ہیں، وہ جھگڑ رہی ہیں، وہ جواب دے رہی ہیں، یعنی حضرت عمر کی زوجہ حضرت عمر سے جھگڑے کے جواز کی دلیل کس کو بنا رہی ہیں؟ رسول اللہ کی بیویوں کا جھگڑنا۔ وہ کہتی ہیں رسول اللہ کی بیویاں بھی رسول اللہ سے یعنی جھگڑتی ہیں اور قسم کھا رہی ہیں، خدا کی قسم ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ایسا کرتی ہیں، تو یہاں تک کہ بعض اوقات ان سے زیادتی کرتی ہیں۔ یہ روایت کا جملہ میں اس لیے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، یہ روایت جو نقل کی کتاب سے امانت کے ساتھ میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی زوجہ کہتی ہیں بعض اوقات ان سے زیادتی کرتی ہیں، تب میں نے اب اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پھر اس کے بعد یعنی اپنی بیوی سے جب یہ بات سنی کہ رسول کی زوجات رسول سے جھگڑا کرتی ہیں، رسول کے حق میں زیادتی کرتی ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے اپنی بیٹی حفظہ کو نصیحت کی کہ وہ ایسا نہ کریں، کوئی کبھی ایسا کام نہ کریں جو رسول کی شان میں توہین لازم آئے، وہ ایسا نہ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو نصیحت کی ایسا نہ کریں۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ اگر تیری ہمسائی، اب یہ ہمسائی کون ہے؟ بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد بی بی عائشہ ہے، جو کہ بی بی حفظہ کے ساتھ جو ہمسائی تھی بی بی عائشہ کا حجرہ تھا۔
تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر تیری ہمسائی ایسا کرے تو تو بھی ایسا نہ کرنا، یعنی تو تب بھی ایسا نہ کرنا، یعنی اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ یعنی اگر آپ کی ہمسائی یعنی زوجہ رسول اگر رسول کے حق میں زیادتی کرے، کوئی بات کرے، آپ نے تب بھی نہیں کرنا، یعنی یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ اور زوجہ کر رہی ہے رسول کے حق میں کوئی ایسی بات جو رسول اللہ کا جس کو رنج پہنچے، دکھ ہو، اور میں بھی کر لوں، تو وہ آپ نصیحت کریں اپنی بیٹی کو کہ بیٹا آپ نے ایسا کام نہیں کرنا، کیونکہ اس کے حالات تجھ سے مختلف ہیں۔ یہ حضرت عمر اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو اب اہم بات اس میں اختلاف ہے، وہ کون سی؟ یہاں پر ایک اور اہم نقطہ، اہم بات، اس میں روایات میں اختلاف کیا ہے علماء نے کہ وہ کون سی بات تھی جو رسول نے اپنی بعض ازواج سے کہی تھی جو انہوں نے راز فاش کر دیا۔ دو روایتیں ہم نے بیان کی، ایک روایت صحیح بخاری کی جس میں یہ بیان ہوا کہ رسول کی بیوی نے راز فاش کیا، اور دوسری روایت در منصور کی جو حضرت عمر نے اس کی تصدیق کی۔ لہٰذا اب بعض روایات میں یہ اختلاف ہے کہ انہوں نے کون سا راز فاش کیا تھا۔ تو روایات میں زیادہ تر جو ملتا ہے وہ سابقہ واقعہ کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ رسول اللہ نے بی بی زینب کے پاس شہد کا شربت پیا، اور بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ کے لیے یہ ناگوار تھا، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو رسول اللہ نے قسم کھا کے شہد کا شربت اپنے لیے حلال کو حرام بنا دیا۔ تو پھر یہ راز بی بی حفصہ نے اس کو فاش کر دیا، اگرچہ بعض روایتوں میں ملتا ہے وہ راز بی بی عائشہ نے فاش کیا۔ تو جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی یہ آیت نازل کر کے رسول اللہ کو کہا کہ آپ حلال چیز کو حرام نہ کریں، اور بی بی حفصہ نے جب پوچھا کہ آپ کو کس نے آگاہ کیا، تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ قرآن کی آیت پڑھ کے کیا بتایا؟ مجھے میرے اللہ نے خبر دی ہے۔ یعنی یہ قرآن سورہ تحریم کی پہلی 5 آیات ہیں جس کا علماء اہل سنت نے، علماء شیعہ نے یہ شان نزول بیان کیا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق، اچھا ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو راز تھا یہ راز فاش کیا ہے بی بی حفصہ نے۔ بھئی وہ راز کیا تھا؟ ایک راز تو ہم بیان کر رہے، بعض روایتوں میں علماء اہل سنت نے جو نقل کیا، علماء نے، مورخین نے کہا ایک راز یہ ہے، کیا؟ بی بی حفصہ کو رسول نے یہ راز دیا تھا، فرمایا تھا ان اباک یلی الخلافہ من بعدی، ترجمہ کیا ہے کہ تمہارا باپ میرے بعد خلیفہ بنے گا۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے یہ راز کی بات بتائی تھی بی بی حفصہ کو کہ میرے بعد تمہارا باپ جو ہے یہ خلیفہ بنے گا، تو یہ بات آپ کسی کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے کیا کی؟ یہ بات بتا دی۔ تو اب ہمارے علماء محققین فرماتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ اگر اپنی خلافت کے لیے کسی کو معین کر رہے ہیں تو یہ تو بہت اہم بات ہے۔ تو رسول اللہ کو جس طرح غدیر خم میں حجت الوداع کے بعد 1.25 لاکھ اصحاب کے مجمع، عورتیں بھی ہیں، امہات المومنات، امہات المومنین بھی ہیں، رسول اللہ کی زوجات بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، بی بی فاطمہ زہرا بھی ہیں، سب موجود ہیں۔ اس تمام اصحاب میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے پلانوں کا ممبر بنا کر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، سرپرست ہوں، اس کے علی مولا ہے۔ تو اس مقام پر حضرت عمر نے مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا ہیں اور آپ میرے بھی مولا ہیں۔ تو اب اگر رسول اللہ حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کے بارے میں راز کی بات ہوتی تو رسول اللہ کو تو چاہیے تھا
فرائض رسالت میں سے ہے کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں حضرت عمر کا علل اعلان کر کے جاتے تاکہ امت بعد میں جھگڑا نہ کرتی. تو یہ یہاں پر کوئی راز والی بات جو ہے وہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ دلیل جو ہے یہ محکم نہیں ہے، اور اس روایت کو بھی علماء محققین تسلیم نہیں کرتے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد. اب ان 5 آیات میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ جو 5 آیات جن کا شان نزول اور جن کے بارے میں آپ نے سنا، ان 5 آیات میں اللہ نے ہمیں بڑے عمدہ پیغامات دیے. پہلا پیغام کہ اچھی بیویوں کے اوصاف کو اللہ نے قرآن سورہ تحریم میں بیان کیا ہے. اچھی بیویوں کی اوصاف اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے ڈرایا کہ وہ اپنے حبیب کو تمہارے بدلے اچھی بیویاں دے دے، اور ان اچھی بیویوں کی اللہ نے قرآن میں صفت بیان کی 6. کتنی صفات ہیں؟ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے، یعنی اپنے رسول کی بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے حبیب کو تم سے بھی اچھی بیویاں دے سکتا ہے، اور وہ ان 6 اوصاف کی مالک ہوں گی. وہ 6 اوصاف کیا ہیں؟ تو گویا قرآن نے، اللہ نے اپنے حبیب کی زوجات کو 6 اوصاف بیان کر کے ہم سب کو بتا دیا بیوی کا انتخاب جب کرو تو ان 6 باتوں کا خیال کرو. جس خاتون میں یہ 6 باتیں ہوں وہ بیوی تمہارے لیے خیر، بھلائی اور اچھی ہے قرآن کے مطابق. لہٰذا پہلی بیوی یہ 6 اوصاف بیان کی. پہلی صفت جو اللہ نے قرآن میں بیان کی تھی وہ کون تھی؟ مسلمات. رسول اللہ کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے اچھی بیویاں، بہتر بیویاں جو ہم دے سکتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے ان کی پہلی صفت ہے وہ مسلمان، یعنی کافرہ نہ ہو یا حکم کفر میں نہ ہو. اس لیے کافرہ عورت سے شادی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو لہٰذا بعض لوگ آج مثلا انڈیا میں مسلم اور غیر مسلم آپس میں عشق اور محبت کو جواز بنا کر جو ہے وہ ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عشق اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. یہ بعض نادان جاہل لوگ کہتے ہیں جنگ اور عشق میں ہر چیز جائز ہے. یہ بے دینیت ہے. اسلام اور دین ہمیں یہ ایسا کوئی اصول نہیں دیتا. یہ بے دین لوگوں کا بنایا ہوا اصول ہے. اسلام میں ایسے اصولوں اور قوانین کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر. جو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ ہماری نگاہ میں کافر ہے. رسول اللہ کی سنت میں عشق میں ہر چیز جائز نہیں ہے، حرام ہے. عشق خود حرام ہے. غیر خدا کے علاوہ کسی سے بھی عشق کرنا کیا ہے؟ عورتوں سے، نامحرم عورتوں سے عشق بازی کرنا، محبت کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے. اب وہ چاہے ہندو لڑکی ہو، چاہے وہ بدھ مت لڑکی ہو، چاہے وہ کوئی ناسبیہ ہو، یعنی آل محمد میں سے کسی ایک سے بغض اور عداوت رکھے، یا پھر نوسیری مذہب ہو، مثلا معصومین میں سے، ائمہ اہل بیت میں سے کسی ایک کو یا سب کو ان کو خدا کہے، یا یہ کہے کہ اللہ ان کے اندر حلول کر جاتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور مذہب جو حکم کفر میں شامل ہو. تو لہٰذا کافر اور کافر کے حکم میں جتنے افراد ہیں ان سے شادی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے. لہٰذا چونکہ ویڈیو کے ذریعے سے یہ میسج پہنچ رہا ہے، جہاں تک پہنچے جو انڈیا میں مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ان کو چاہیے اپنی نسلوں کے ایمان اور ان کے دین کی سلامتی کی فکر کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں، مومنوں کے گھروں میں پیدا ہو کے وہ ہندو لڑکی سے عشق کریں اور ان سے شادی کریں. مسلمان کا عقد کافر سے نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت.
البتہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اہل کتاب میں سے اہل کتاب کے ساتھ عقد دائمی نہیں، عقد غیر دائمی جس کو عقد متع کہتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی اہل کتاب عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ، وہ بھی صرف عورتوں کے ساتھ۔ عورتوں کے لیے اہل کتاب مرد کے ساتھ عقد غیر دائمی یعنی عقد متع کرنا جائز نہیں، صرف مردوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے جو ہے وہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ عقد متع کی اجازت ہے، وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ، وہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو یہ ہے، یہ پہلا نقطہ اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا ہے کہ عورتوں کی اوصاف میں سے کیا ہو، مسلمان ہو، کافرہ عورت سے شادی نہیں کرنی۔ اسی طرح یعنی عورت بھی جس مرد سے شادی کر رہی ہے وہ بھی مسلمان ہو، کافر مرد نہ ہو، ہندو نہ ہو، بدھ مت نہ ہو، نصیری نہ ہو، ناسبی نہ ہو، یا حکم کفر میں کوئی اور فرقہ نہ ہو۔ نمبر 2، قرآن نے بتایا جو دوسری صفت ہے عورتوں کی خیر کی، وہ ہے ایماندار، مومنات، یعنی اس کا مطلب ہے اسلام کے بعد ایمان کو قرآن نے بڑی اہمیت دی ہے۔ پہلے کہا ہے مسلمات، پھر کیا ہے مومنات، مومنہ ہو، مومنہ ایمان یعنی ایمان کا درجہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا اعتقاد جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں نفوذ کر جائے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ نہ کہ چند پیسوں کی خاطر انسان اسلام چھوڑنے پہ تیار ہو جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا نادان قسم کے لوگ، مثلا کسی کافرہ عورت نے پیشکش کر دی اور وہ پیسوں کی خاطر اسلام کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ نہیں، مومنہ ہو جس کے دل میں ایمان راسخ ہو، اور مومنہ یعنی رسول اور آل رسول کی حبدار ہو اور ان کی تابعدار ہو، تو لہٰذا یہ مومنہ ہو۔ تو اس لیے فقہا سے پوچھا گیا کیا مومنہ مرد اور عورت کا غیر ناسبی غیر میں کیا عقد جائز ہے؟ تو اس میں آیت اللہ سیستانی اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں جائز ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی افضل ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر غیر ناسبی کے ساتھ یعنی کافر بھی نہ ہو کے ساتھ، غیر کے ساتھ عقد کرنے میں اگر ادھر مرد ہو یا عورت اس کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے تو پھر جائز نہیں ہے، پھر حرام ہے۔ تو لہٰذا جو آپ انتخاب کریں خاتون کا وہ کیا ہو، مومنہ ہو جس کے دل میں یعنی قرآن اور سنت تو یہ جو ہے راسخ ہو۔ تو لہٰذا اسلام اور ایمان یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 3، قانتات یعنی تواضع انکساری، شوہر کی اطاعت ہو، عورت کے اندر کیا ہو، شوہر کی اطاعت ہو، اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، نافرمان نہ ہو۔ ایسی عورت نہ ہو مثلا مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں نا مرد کی عدم موجودگی میں باہر جاتی ہیں، جب عورت بغیر اجازت کے گھر سے باہر جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہاں جا رہی، ہو سکتا ہے وہ شوہر کے حق میں خیانت کرے۔ تو لہٰذا اس لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہر قدم پر ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ہاں البتہ عورت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ دین سیکھنے کی غرض سے جو واجبات ہیں اتنی ضرورت کی مقدار میں اگر اس کے لیے نکلنا ضروری ہو نکل سکتی ہے۔ تو یہ ہے، تو بہرحال یعنی خاتون جو ہے وہ مرد کی اطاعت گزار ہو۔ اس کی اطاعت گزار سے مراد یہ ہے کہ مثلا جب بھی وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے تو اس وقت اس کو منع نہ کرے۔ جی نمبر 4، قرآن نے بتایا کہ ایسی خاتون کا انتخاب کریں جو توبہ کرنے والی ہو، یعنی اپنی غلطیوں پر مصر نہ رہنے والی ہو، گناہوں پر ڈٹ جانے والی نہ ہو، بلکہ اپنی غلطیوں پر عذر کرنے والی ہو خدا کی بارگاہ میں،
یا لوگوں کے حق میں اس کے سے کوتاہی غلطی ہو جائے تو تب بھی لوگوں سے عذر کرنے والی ہو، معافی مانگنے والی ہو۔ اگر وہ خاتون عذر کرنے والی نہیں ہے، مصر ہو، ضدی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کا ماحول جہنم بن جاتا ہے۔ اچھا اگر مرد ایسا ہو تب بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس گھر میں درگزر ہو، میاں بیوی کے درمیان صلح و صفائی رہے، وہ گھر وہ امن کا گوارا رہتا ہے، وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ جس گھر میں بد سکونی ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، ہر وقت فسادات ہوں اور معافی نہ ہو، بیوی شوہر کو شکوے کرتی رہے اور شوہر بیوی کو شکوہ کرتا رہے، تو اس طرح سے گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، گھروں میں امن اور سلامتی نہیں آتی۔ تو نمبر 5 جو بیوی قرآن کہہ رہے انتخاب کرو وہ عبادت گزار ہو، جس سے انسان کی جان اور روح پاکیزہ ہوتی ہے۔ آج دیکھیں لوگ اپنے بچوں کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو خوبصورتی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ لڑکی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ لڑکا خوبصورت ہے۔ تو لڑکی اور لڑکے کی خوبصورتی اور حسن دیکھ رہے ہیں، ان کے دین کا حسن نہیں دیکھ رہے۔ دین کا حسن کیا ہے؟ عبادت ہے، نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا چہرہ ہے۔ جو چیز اصل ہے وہ نماز ہے، عبادت گزار ہونا ہے، وہ ہم دیکھ نہیں رہے اور ہم دوسرا حسن دیکھ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ مولا علی علیہ السلام کے گھر صبح کو آئے، جب جناب سیدہ کا پہلا دن تھا، بی بی زہرا سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے پوچھا یا ابا الحسن یا علی کیف وجدتہا، اے علی تو نے زہرا کو کیسا پایا؟ تو اس وقت مولا علی نے کیا جواب دیا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ زہرا کو اللہ کی بندگی میں بہترین مددگار پایا۔ یہ ایسی بیوی ہو، علی جیسا عبادت گزار زاہد امام اللہ کی عبادت میں اپنی زوجہ کو مددگار پا رہا ہے۔ تو لہٰذا امام علی بتا رہے ہیں جو میں نے دیکھا ہے بہترین حسن زہرا میں وہ کیا ہے؟ وہ عبادت گزار ہیں۔ کاش ہم بھی اس سیرت امام علی کو سامنے رکھیں، سیرت جناب فاطمہ زہرا کو سامنے رکھیں۔ لہٰذا عبادت گزار۔ نمبر 6 کہا کہ روزے دار ہو، قرآن کا صاححات، روزے دار ہو، یعنی نماز کے ساتھ ساتھ روزے دار بھی ہو، واجب اس واجب کی بھی پابند ہو۔ تو گویا اسلام نے، قرآن نے بتا دیا جس خاتون کا انتخاب کرو وہ شریعت کی پابند ہو۔ آخر میں فرمایا کہ بیوہ ہو یا باقرہ، بیوی بیوہ ہو یا باقرہ، اس میں کوئی فرق نہیں، یعنی جوان، اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ تم جوان باقرہ عورت کو اہمیت دو، نہیں، قرآن نے جوان اور باقرہ کی نسبت جو اہمیت دی ہے وہ پاک کردار، پاک دامنی کو اہمیت دی ہے کہ وہ مسلمان ہو، ایماندار ہو، متواضع انکساری والی ہوں، توبہ کرنے والی ہوں، عبادت گزار ہوں، روزے دار ہوں، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دی، چاہے وہ بیوہ کیوں نہ ہو۔ تو گویا اگر بیوہ ہے، یہ اوصاف رکھتی ہے، تو یہ اس جوان بیوی سے افضل اور بہتر ہے جس کے اندر یہ دین نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ یہ تھا پہلا پیغام۔ دوسرا پہلے پیغام کے ضمن میں یعنی 6 اوصاف، تو لہٰذا اپنے بچوں، اپنے جوانوں کا، اور جو جوان بھی موجود ہیں جو لہٰذا اپنے بچوں کا انتخاب کریں، جس بچی کا اس کے اندر 6 اوصاف ہونی چاہیے۔ دوسرا پیغام اس میں قرآن نے جو نقطہ بیان کیا وہ ہے صالح المومنین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے نبی کے جو مددگار ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صالح المومنین۔ صالح المومنین اس سے مراد کون ہے؟ صالح المومنین ایک معنی وسیع رکھتا ہے، یعنی جس کا معنی ہے تمام با تقوی اور پرہیزگار لوگ، لیکن اس کا اتم اور اصدق معنی کون ہے؟ اس کے معنی مراد پوچھے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے صالح المومنین سے مراد کون ہے؟
آپ نے فرمایا لقد عرف رسول اللہ علیًا اصحابہ مرتین۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے سامنے مولا علی علیہ السلام کو 2 مرتبہ پہچانوایا، 2 مرتبہ ان کا تعارف کروایا۔ اما مرہ فحیث قال من كنت مولا فهذا علی مولا۔ امام فرماتے ہیں پہلی مرتبہ کب تعارف کروایا؟ جب غدیر خم میں علی مولا کا ہاتھ پکڑ کر اصحاب کے درمیان ہاتھ پکڑ کر دکھایا اور نام لے کر بتایا کہ اے اصحاب، اے لوگو، میں جس کا میں مولا ہوں، سرپرست ہوں، اس کے علی مولا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَحَيْثُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ۔ امام فرماتے ہیں دوسرا اس وقت مولا علی کا تعارف کروایا جب یہ آیت مجیدہ سورہ تحریم کی نازل ہوئی، رسول اللہ نے علی مولا کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا اور نام لے کر بتایا۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہیں جی، تو اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی فقال ایھا الناس ھذا صالح المؤمنین۔ امام فرماتے ہیں جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھا کر فرمایا اے لوگو، یہ وہ علی ہے جو صالح المؤمنین ہے۔ تو گویا مولا علی علیہ السلام کا 2 مرتبہ تعارف فرمایا۔ تو یہ تھا نقطہ دوسرا۔ تیسرا نقطہ یہاں پر ان آیات میں 5 آیات میں رسول اللہ نے قسم کھائی تھی اپنی زوجات کے سامنے کہ میں شہد آئندہ نہیں پیوں گا، راز رکھنا، ایسے کہ نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے قسم کھائی۔ اب لوگ سوال کرتے پھر رسول اللہ نے قسم کیسے کھولی؟ تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ایک غلام آزاد کیا۔ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رخصت دے رہا ہے، لیکن رسول اللہ پھر بھی تواضعا للہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک غلام کو قسم کے کھولنے کے لیے آپ غلام کو آزاد کر رہے ہیں۔ تو یعنی آپ نے غلام آزاد کیا، تو پھر اس کے بعد آپ شہد کا شربت رسول اللہ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 4، ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی بعض بیویاں، چونکہ یہ کس کی؟ رسول اللہ کی جو بعض بیویوں نے جو میٹنگ کی تھی سورہ تحریم میں، یعنی یہ کسی مذہب کی روایت نہیں ہے، بلکہ ہم صحیح بخاری سے دور منصور سے روایتیں پیش کر چکے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے، تو جس میں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی بعض زوجات کی وجہ سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف ہوئی، یعنی رسول کی زوجات رسول پر اعتراض کرتی تھیں، رسول اللہ کے راز کو فاش کرتی تھیں، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگاہ کیا، ان کی سرزنش کی اور اپنے رسول کا دفاع کیا۔ تو بلکہ یہاں تک ان آیات میں ملتا ہے کہ ان بیویوں کو طلاق دینے کی دھمکی دی گئی، جیسا کہ حضرت عمر کی روایت میں بھی ملتا ہے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں گیا کہ آپ 1 ماہ بیویوں سے دور رہے، کہ دوسری روایات میں ملتا ہے کہ آپ 1 ماہ بیویوں سے یعنی ناراض رہے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے رسول اللہ اپنی بیویوں سے ناراض تھے، ان سے کچھ ایسے اعمال سرزد ہوئے تھے تو ان سے آپ ناراض ہو۔ تو تاریخ اسلام نے پیغمبر کے بعد بھی بیویوں کا بعض خصوصاً کچھ تعارف اس طرح سے بھی کرایا ہے۔ مثلا رسول اللہ کے زندگی میں رسول کو کیسے بعض نے اذیت دی، اور رسول اللہ کے بعد جنگ جمل وجود میں آیا۔ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کو تکلیف دی، اور رسول اللہ کے بعد رسول کے جانشین مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے میں آئی رسول کی زوجہ۔ تو لہٰذا یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، تمام یعنی کتابوں میں تاریخ میں موجود ہے کہ بصرہ میں جنگ جمل ہوئی، بی بی عائشہ ایک طرف تھیں اور کچھ مسلمان تھے، دوسری طرف جو تھے مولا علی علیہ السلام دوسرے اصحاب تھے۔ تو بہرحال یہ جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ تو نمبر 5، اس میں قرآن کی آیات میں ہمیں جو پیغام ملا کہ راز کو راز رکھنا چاہیے، جس طرح رسول نے اپنی بیوی کو راز کے بارے میں تاکید کی تھی کہ دیکھو اس کو راز رکھنا، تو راز کو راز رکھنا چاہیے۔ تو قرآن اور احادیث میں مومن کی صفات میں سے ہے کہ مومن جو ہے کسی کا راز فاش نہ کرے۔ دیکھیں
ہمارے پاس اگر کوئی بندہ پیسے رکھتا ہے نا امانت یا کوئی زیور یا کوئی چیز، اس میں اگر ہم اس کی اجازت کے بغیر استعمال کریں یہ خیانت ہے۔ تو اسلام کہتا ہے اسی طرح کسی نے اگر آپ کو کوئی بات دی ہے، کوئی راز دی ہے، آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کے مال کی بھی امین رہیں اور لوگوں کی باتوں کے بھی آپ امین رہیں۔ تو لہٰذا راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مومن کا آپ کو راز معلوم ہو جائے یا کوئی بندہ راز دیتا ہے، اس کو راز کو آپ راز رکھیں۔ مولا علی علیہ السلام ہمیں بہترین نصیحت فرماتے ہیں جمع خیر الدنیا والآخرہ فی کتمان السر ومصادقۃ الاخیار وجمع الشر فی الاذاعۃ ومواخاۃ الاشرار۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی خیر خوبی دو چیزوں میں چھپی ہوئی ہے۔ دنیا اور آخرت کی خیر خوبی کتنی چیزوں میں چھپی ہوئی ہے؟ دو چیزوں میں چھپی ہوئی ہے۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں راز کو پوشیدہ رکھیں۔ کسی مومن مسلمان بھائی کا، کسی مومن کا راز ہے تو اس راز کو کیا رکھیں؟ مومن کے راز کو کیا کریں؟ راز رکھیں، اس کو پوشیدہ رکھیں، اس کو ظاہر نہ کریں۔ اور دوسرا امام علیہ السلام فرماتے ہیں نیک لوگوں سے دوستی رکھیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی۔ آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نیکی ملے گی نا، آپ کو خیر اور ہدایت کی باتیں سمجھ آئیں گی۔ نیک لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کو برائی کا راستہ ملے گا۔ تو لہٰذا آپ نے کیا فرمایا کہ راز پوشیدہ، جو راز ہیں ان کو پوشیدہ رکھیں اور نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں۔ جو بندہ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، نیک لوگوں کی دوستی، جو برا انسان ہے وہ اس کی صحبت سے آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نہیں مل سکتی۔ بلکہ امام نے فرمایا، جو اگلا جملہ فرمایا کہ اور تمام شر اور برائیاں دو چیزوں میں چھپی ہوئی ہیں، دو چیزوں میں۔ نمبر ایک، راز کو فاش کر دینا، لوگوں کے رازوں کو ظاہر کر دینا، یہ دنیا اور آخرت کی یہ برائیاں ہیں۔ تمام برائیاں ان دو چیزوں میں چھپی ہوئی ہیں، تمام برائیاں۔ تو لہذا بہت زیادہ فسادات لازم آتے ہیں، لوگوں کے رازوں کو فاش کرنا۔ دوسرا آپ نے فرمایا برے لوگوں کی دوستی رکھنا، اس سے بھی انسان برباد ہو جاتا ہے۔ یہ تمام برائیاں اسی میں، برے لوگوں کی دوستی۔ تو ایک سوال کرتے ہیں لوگ کہ حضرت نوح کا بیٹا تھا قرآن میں، کہ وہ جو حضرت نوح سے منحرف ہو گیا، اپنے باپ کا مخالف ہو گیا، رسول اللہ کا مخالف، نبی کا بیٹا نبی کا مخالف ہو گیا، تو کیوں بنا؟ اس کا جواب وارث قرآن امام نے دیا۔ امام فرماتے ہیں اس کے جو باہر دوست تھے نا وہ برے تھے۔ حضرت نوح تبلیغ میں جاتے تھے، پیچھے برے دوستوں نے، برے ماحول، سوسائٹی نے اس کو برباد کر دیا۔ تو برے دوست انسان کے دین اور ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ برے لوگوں کی دوستی چھوڑ دیں، چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں جس کی صحبت آپ کے ایمان کو نہیں فائدہ دے سکتی، آپ کی دنیا کو کیا فائدہ دے گی؟ کہ زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ انبیاء ایمان بچانے کے لیے، اولیاء ایمان کے تحفظ کے لیے، لہٰذا ایمان کی سلامتی کی فکر کریں۔ اسی لیے فارسی میں بہترین کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بناتی ہے، وہ صحبت طالح ترا طالح کنت، برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بناتی ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ اچھے بنیں گے اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ برے بنیں گے۔ تو لہٰذا انسان دانا اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، اپنی بھلائی کے لیے اچھی چیزیں خریدتا ہے، اچھا گھر خریدتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ ایک موبائل اچھا دیتا ہے، میں دیکھ کر چیک کر کے لیتا ہے کہ موبائل اچھا ہو۔ ایک چھوٹا سا جوتا، آپ نے جوتا لینا ہے نا، جوتا، وہ جوتا لینے کے لیے بھی آپ کہتے ہیں کہ جوتا اچھا ہو، کچھ عرصہ چل جائے، ایسے کہ نہیں؟ چھوٹی سی چھوٹی معمولی چیزیں بھی، یعنی زمین پہ گھسیٹنے کے لیے جوتا بھی آپ کہتے ہیں کہ اچھا مل جائے۔ تو اپنے جسم میں استعمال کرنے کے لیے آپ چیزیں اچھی تلاش کریں، اور جو آپ کا دوست ہو، آپ کا مددگار جس کو بنانا چاہتے ہیں، دکھ سکھ میں جس کو اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں، کیا وہ اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ زیادہ حقدار بنتے کہ ہمارا وہ دوست اچھا ہو۔ لہٰذا قرآن ہمارا بہترین دوست ہے
اور بہترین سنت جو ہے یہ بھی ہماری بہترین سنت ہے، لہٰذا قرآن کا یہ درس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمارے لیے باعث خیر اور برکت قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و